فرمایا جب مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیاں دے کڑچیاں دے انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے ہے. حضرت امام حسین فرمانے سنو جان دو میں کون ہوں. اور کہہ دی ایک ہی جو ہو سکنا جی وہ نہیں جی تو مسیحی بھی کوئی جتیاں نہ بڑھ سکنا جی. میں کہا اگے حسین کھڑے سن, ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیے حسین تے جدو اقتدار کا نشہ ہوئے نا تے وہ تے حسین بھی نہیں پہچان دینا. ہاں بات کوئی سوچے جی وہ کہ جو حسین جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا تو ہمیں پتہ نہیں اقتدار کا نشہ ہی تو ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا. یہ پریشانی نہ کی کلمہ انہوں نے بھی پڑھیا. میں کہا کلمہ انہوں نے بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن. انہوں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا. ادھر بھی اذان ہوندی سی, حافظ نال بدایا بن نہایت لکھیا ادھر امام حسین کے خیمے بھی اذان ہوندی سی. ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن. ہے کوئی نہیں ہوتا جو بھی نماز پڑھتا وہ بھی نماز پڑھتا. میں آخا امام حسین کے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی کہ حسین کے مقابلے چ گواہی کی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھا جا رہا. لیکن پھر انہوں نے کی منیا جائے نواسے کے مقابلے چ آ گئے. انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. گل یہ نہیں ہے کلمہ حضور نے منے ہوئے تو پھر کردار وہی ہوئے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال. یہ پھر کی منیا وہ تو یزید بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے کسی نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعے کا خطبہ دینا سی جمعے کی تقریر خود یزید کرتا ہوتا سی. آپ سے قرآن بھی سی یزید ایک اللہ جی وہ انہیں بھی کلمہ پڑھا. میں کہا کلمہ پڑھا نہ گل نہیں پڑھتی انہیں جانو انہیں مانا. لوگ بڑی تبلیغ کر رہے ہیں اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے. ہاں جی اس واسطے سانو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی. جڑا سامنے حسین نو دیکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانے ہمیں. جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابدین نو دیکھ کے ظلم تے اتر آیا, امام علی اکبر نو دیکھ کے ظلم تے اتر آیا, اونو محمد نو دیکھ کے ظلم تے اتر آیا, امام مسلم نو دیکھ کے ظلم تے اتر آیا. اس نسل کو کیڑا پئی دے کہ مسیحت تو سبھی کر لا گیا. توجہ جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نستے نستے امام زین العابدین دے گھر داخل ہو. امام زین العابدین پوچھا کی ہوا کر وہ پیچھو آئے جی ہونے آئے. آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پیچھو کوئی نہیں آتا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم. فرمایا کی مسئلہ ہے تنو بڑا خوف زدہ ہے. جناب کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے. او مختار سقفی دے سپاہی ایک یزیدی نو چڑھ کے قتل کر رہے ہیں میں بھی کربلا وچ موجود ہوں میں نو میرے پیچھے لگے تو میں تھوڑا گھر کھلا بیٹھا تو بڑا ہے. آپ نے فرمایا رہو آرام نہ رہو ہے کمرہ روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے رہندا رہا. ایک دن کہنے لگا حضور اور باہر امن ہو گیا میں جانا چاہتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہ ہے. جب دروازے پہ پہنچے تھے انہوں نے کہا حضور تسی میں نے پہچانا نہیں. فرمایا جلیا چھاڑ اس گل پہچانا یا نہیں. میرے نانا جان کا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے. تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں بس ٹھیک ہے. اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے اسی کوئی گلیاں بڑھوانی ہیں تیرے کو کیوں جرا اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے. چلیا جا تیرا کام کر چھڑیا بس جا. آخر وہ کو رہن نہ ہویا. انہوں نے کہا حضور تسی میں نے پہچانیا نہیں کربلا وچ میں تواڈے مقابلے کھڑا سی یزید دے لشکر. آپ نے فرمایا جدوں تو داخل ہویا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی. میں جدوں تو داخل ہویا میں ادوں پہچان لیا سی. لیکن سن او تیرا کردار اے آل بیت کا کردار. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین ہو. ہاں جی بس اگلی میں جڑی گل ہن سمجھ آئی دین دے بارے بندہ باغی ہوے اس نو کی حق بندا ہے حسین ابن علی دا نام. تیغ اقبال کہندا تیغ بار عزت دین اس تو بس مقصد او حفظ و آئین اس تو بس. اقبال کہندا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن اور اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخری بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر مرکز پر کارش اور مادر کاروان سالارش یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر جنہوں نے اتنی بڑی شانوں میں. اقبال کہنا کلندر لاہوری کہنے لگا حضرت مریم نے ایک وجہ تو اسے محبت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے تین وجہ تو محبت کی تھی. ایک ایون کے رسول اللہ دے لخت جگرن, دوسرا مولا کائنات کے نکاح میں ہے, اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے.
سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماما دیاں سیرتاں پتراں وچ جاندیاں. اقبال کہندا جدوں سیدہ دے صاحبزادے سن تے کام تے کرنا سی. بارے محتاج دلشاں گو نسو با یہود چادر خضرا فروخت. اقبال کلندر لاہوری کہندا اے تے ساڑیاں مسلماناں دیاں کڑیاں گھر 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی راضی کوئی نہیں, پھر بھی اپنے شوہراں نوں حرام کمان تے ابھردیاں. ساڈے گھر اج فریج نواں نہیں آیا, پرانا 2 سال ہو گئے. دس ہوئے مسلماناں دی جنہاں دی قیادت جنت وچ کڑیاں ساڑیاں جانا ہے, ماما بیٹیاں بہناں, دسو یہ کتنی نا شکریاں. 20 قسم دے کھانے کھا کے عیاشی دا سامان بھی گھر موجود ہوئے. ایک تو اولاد ضرورت دی کھانے عیاشی دے سارے 20 قسم دے کھانے کھا کے بھی تے 20 قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بازاراں جان. تے انہاں دی قیادت وچ جنت جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے. پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتہ نہ ہوئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی قیادت جدوں سیدہ جنت تشریف لے جان لگیاں تو پیچھے مڑ کے ویکھیا فرمایا پوچھن گے او کڑیو او تہاڈا اتنا بھی حیا نہیں سی رہے تساں دوپٹے لا دیتے. پھر کی اس ویلے سیدہ کولے نہ کوئی جواب دا تساں میری سیرت نہیں سی پڑھی کیوں جی. ہاں وہ تو بڑا کھڑا وہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. سیدہ لے تے جان گیا انہاں نو لیکن انہاں دا جواب کوئی نہیں ہونا چونکہ وہ بڑا کریم گھرانہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. یہ تے کریم ہیں لوگ. جی سیدہ نے پوچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کو کی جواب نہیں. ہاں جی سیدہ صرف دل وچ بھی خواہش فرمانیاں نا تے جنت جو رب نے انہاں واسطے لباس بھیج دینا سی. ہاں یہ حضور دی اتنی لان دی تے سیدہ پھر وہی لباس پایا. آپ کے گھر موت دستک دیتی فقیر نے منگن والے نے, آپ کے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی, سیدہ اس فقیر کو دے دیا. ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے. تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے جی کچھ نہیں. فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے جی کچھ بھی نہیں. تیسری بات فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے اس فقیر کو دے دیں. یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی صاحبزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے فرمایا اے میرا دوپٹہ لے لیں, انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا, انہوں کہو تھوڑ جائے جو دے دے اے دوپٹہ رکھ لیں تاکہ میرے آقا دے میرے نانا جان دا کوئی سوالی درد میرے دروازے کو خالی نہ جائے. بارے محتاج دلشاں گو نہ سو. اقبال کہتا سیدہ دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے. فرمایا ہوتا ہے با یہود چادر خضرا فروخت. فرمایا اپنی چادر دوپٹہ جنہوں سورج سے چاند نہ ویکھ سکیا وہ یہودی کو ویچن واسطے بھیج دے. لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تم اے سیدہ اے جدوں یہودی کو چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئیاں تو یہودی پوچھن لگا جی وہ کھولی نہیں آپ نے انہیں دوپٹے وچ بدی ہوئی سی آئی. انہوں نے کہا کی لے کے آیا؟ انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو آئی ہوں. انہوں نے کہا کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک سوالی کھڑیا گھر شے کوئی نہیں, اے انہیں چادر دیتی ہے رکھ لے تیج کوئی چیز دے دے. یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اعلیٰ حضرت بریلوی نے نہیں کیا جن کا آنچل نہ دیکھا وہ یہودی چادروں نے اتنا ہی کپڑا بیچ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ, گھر بھی انہوں دا, دولت بھی انہوں دی, مال بھی انہوں دا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں. اے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی, زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خاندان رسالت نال ہویا اٹھے کی زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنان اہل, لیکن آل بیت